گزشتہ رات دنیا بھر کی نظریں مشرق وسطی میں آبنۂ ہرمز پر لگی رہیں، جہاں وہ خدشہ حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے جس کا ڈر سب کو ہے۔ سمندر کے بیچوں بیچ آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی نیوی اور ایران کی IRGC کے درمیان براہ راست شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد خطے میں ایک نئے اور پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ جنگ کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی ایئر فورس نے ایران کے اندر متعدد ساحلی شہروں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی اہم اور تلخ لہجے میں اپنا تازہ ترین بیان جاری کیا ہے، جس نے عالمی برادری میں پھر ایک دم سے ہلچل مچائی ہے کہ کہیں دوبارہ جنگ شروع تو نہیں ہو رہی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ رات دنیا بھر کی نظریں مشرق وسطی میں آبنۂ ہرمز پر لگی رہیں، جہاں وہ خدشہ حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے جس کا ڈر سب کو ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کا ایران کے ساتھ جو عارضی سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا وہ اب شاید ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ سمندر کے بیچوں بیچ آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی نیوی اور ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے درمیان براہ راست شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد خطے میں ایک نئے اور پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ جنگ کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی میڈیا فاکس نیوز نے بریکنگ نیوز نشر کی کہ امریکی ایئر فورس نے ایران کے اندر متعدد ساحلی شہروں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں خاص طور پر ایران کے جنوبی ساحلی شہر بندر عباس اور میناب کے علاقے میں واقع کرگن بندر جو ہے اس کے بحری اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ CBS کی خبر تھی۔ تہران میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ دھماکے حملوں کی وجہ سے ہوئے تھے یا ایران کے ایئر ڈیفنس کی فائرنگ کی وجہ سے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام، جو کہ مشرق وسطی میں امریکی فوج کی کارروائیوں کا ایک ذمہ دار ادارہ ہے، اس نے ایک باقاعدہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی نیوی، جن میں گائیڈڈ میزائلوں سے لیس تباہ کن جہاز USS ٹرکسٹن، USS رافیل پرالٹا اور USS میسن شامل ہیں، جب بین الاقوامی سمندری گزرگاہ آبنۂ ہرمز سے گزر رہے تھے تو ان پر ایرانی فورسز کی جانب سے بقول ان کے غیر اشتعال انگیز حملے کیے گئے۔ سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا ہے اور اپنے دفاع میں ایران کے ان فوجی ٹھکانوں، میزائل لانچنگ پیڈز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور جاسوسی کے مراکز کو نشانہ بنایا جو امریکی افواج پر حملوں کے ذمہ دار تھے۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی اہم اور تلخ لہجے میں اپنا تازہ ترین بیان جاری کیا ہے، جس نے عالمی برادری میں پھر ایک دم سے ہلچل مچائی ہے کہ کہیں دوبارہ جنگ شروع تو نہیں ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس فوجی کارروائی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 3 گلوبل معیار کے، عالمی معیار کے امریکی ڈسٹرائرز جو تھے، یعنی ان کی جو نیوی کی جو بڑی گن بوٹ سے کشتیاں جو تھیں یا جنگی جہاز جو تھے، وہ آبنۂ ہرمز سے کامیابی کے ساتھ شدید حملوں کے باوجود گزر کر نکل آئے اور ان تینوں ڈسٹرائرز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ایرانی حملہ آوروں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ ان کے متعدد چھوٹے بحری جہازوں سمیت، جو کہ ان کی سپیڈ بوٹ کشتیاں جو ہیں یا بوٹس کہلا لیں، جو ان کی مکمل طور پر وہاں پہ جو حفاظت کرتی ہیں، ٹرمپ کے بقول وہ تباہ کر دی گئی، اور جو حالیہ جو ایران کی تباہ شدہ بحریہ ہے یا نیوی ہے، اس کی جگہ جو لینے کے لیے استعمال ہو رہے تھے دوسرے جہاز، ان کو بھی ڈبو دیا گیا۔ تو صدر ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ یہ کشتیاں تیزی سے اور مؤثر انداز میں سمندر کی تہہ میں پہنچا دی گئی ہیں۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کی نیوی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، لیکن اب پھر انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ کچھ نیوی تھی جو وہاں پہ آئی تھی اور وہ اس کو بھی تہہ میں پہنچا دیا گیا سمندر کی۔ تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے ڈسٹرائرز پر میزائل داغے گئے مگر انہیں آسانی سے تباہ کر دیا گیا، یعنی جنہوں نے میزائل داغے تھے۔ اسی طرح ڈرون بھی آئے لیکن ہوا میں ہی جلا کر راکھ کر دی گئے اور وہ نہایت خوبصورتی سے سمندر میں گرتے گئے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی تتلی اپنی قبر کی طرف جا رہی ہوتی ہو۔ تو ایرانی صدر پر سخت تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایک عام ملک ان ڈسٹرائرز کو گزرنے دیتا، لیکن ایران کوئی عام ملک نہیں ہے،
وہاں پاگل لوگ حکمران ہیں، اور اگر انہیں کبھی جوہری ہتھیار یعنی ایٹم بم استعمال کرنے کا کوئی موقع ملا تو وہ ضرور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں بقول ٹرمپ کے۔ لیکن ٹرمپ نے یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ کبھی بھی ایران کو ایٹمی بم حاصل کرنے نہیں دیں گے، اور جیسے آج امریکی نیوی نے انہیں دوبارہ ناک آؤٹ کیا ہے، ویسے ہی آئندہ بھی امریکی نیوی انہیں اس سے کہیں زیادہ سخت اور زیادہ پرتشدد انداز میں ناک آؤٹ کرے گی۔ اگر انہوں نے اپنا معاہدہ فوراً دستخط نہ کیا تو ایران کا برا حال ہوگا، یہ ٹرمپ نے بار بار دہرایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کے تینوں ڈسٹرائرز اپنے شاندار عملے کے ساتھ اب دوبارہ امریکی جو نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے ایران کا، اس میں اب یہ شامل ہو جائیں گے، جسے اس نیول بلاکیڈ کو انہوں نے ایک بار پھر فولادی دیوار قرار دیا ہے۔ تاہم سی بی ایس کی ایک نئی رپورٹ نے اس صورتحال کا ایک چونکا دینے والا رخ پیش کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی رات کو جب امریکی ڈسٹرائرز آبنۂ ہرمز سے خلیج عمان کی طرف گزرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایرانی حملہ ور سپیڈ بوٹس امریکی نیوی کے شپس کے اس قدر قریب پہنچ گئیں کہ امریکی عملے کو انہیں دور رکھنے کے لیے اپنے ڈیک پر نصب ہتھیاروں سے براہ راست فائرنگ کرنا پڑی۔ اس رپورٹ کے مطابق صورتحال اس قدر کشیدہ ہو گئی کہ امریکی ڈسٹرائرز کو آبلۂ ہرمز سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایران نے پہلے ہی خبردار کر رکھا تھا کہ وہ کسی بھی امریکی جنگی جہاز کو اس اسٹریٹجک جو آبی گزرگاہ ہے جس کو آبلۂ ہرمز کہتے ہیں وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا ایران۔ تو ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکی جو بحری جہاز آئے تھے، نیوی کے جو شپس تھے، وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ سینٹ کام اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک منظم ڈیفنس اسٹریٹجی قرار دے رہا ہے۔ ایران کی جانب سے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ مزید تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈ سینٹر جو ہے خاتم الانبیاء، اس کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ایک مفصل بیان جاری کیا ہے جس میں امریکہ پر سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب امریکی فوجی یونٹس نے یعنی جو ان کے نیول شپس جو آئے تھے انہوں نے جسک کے ایک ساحلی علاقے میں ایک ایرانی تیل بردار بحری جہاز یعنی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ ایران کا موقف ہے کہ ان کی نیوی نے اپنے آئل ٹینکر کے تحفظ کے لیے امریکی جنگی جہازوں پر جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں امریکی جہازوں کو نقصان پہنچا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایک اور بحری جہاز جو متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ کے سامنے سے گزر رہا تھا اسے بھی ایک الگ حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ذوالفقاری نے مزید بتایا کہ امریکہ نے صرف فوجی اہداف ہی نہیں بلکہ بندر خمیر، سرخ اور قشم جیسے جزیرے جو ہیں ان کے شہری علاقوں پر بھی بیک وقت بمباری کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے علاقائی ریاستوں کے تعاون سے کیے گئے ہیں، یعنی جو خلیج فارس میں دوسرے عرب ریاستیں ہیں۔ اس کے جواب میں ایران کی پاسداران انقلاب کی نیوی نے ایک بڑے پیمانے پر اور پریسیشن گائیڈڈ مشترکہ آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں مختلف قسم کے بیلسٹک میزائلز، اینٹی شپ کروز میزائلز اور مسلح ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ IRGC کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس دستیاب معلومات کے مطابق امریکی افواج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ 3 امریکی نیوی کے ڈسٹرائرز اس خطے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تہران میں بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہے اور دارالحکومت کے آسمانوں پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جو مبینہ طور پر جاسوس طیارے یعنی ڈرونز جو ہوتے ہیں ان کو گرانے کی کوشش تھی۔ بندر عباس کے قریب بہمن گھاٹ پر بھی دھماکے ہوئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے قشم جزیرے پر بہمن گھاٹ کے جو تجارتی حصے کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ امارات کے ہوائی اڈوں سے امریکی فضائیہ کے 5 KC-135 ٹینکرز کی پروازیں اس بات کا ثبوت ہے کہ خطے کے کچھ ممالک اس تنازع میں براہ راست امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل ایران سے براہ راست جنگ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے فوجی دستے امارات میں تعینات ہیں، وہ اب ایران کے خلاف عسکری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہاں بات میں ایک ضمناً عرض کر دوں کہ ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے غالباً
امریکہ کا ایک KC-135 ری فیولنگ ایئر کرافٹ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے، اور ایرانیوں کا دعویٰ ہے کہ اس کو انہوں نے اپنے حملے سے گرایا ہے، جبکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یہ جہاز ری فیولنگ ٹینک جو گر کر تباہ ہوا ہے۔ بہرحال ابھی تک سرکاری طور پر امریکہ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، تو نقصان تو ہو رہے ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے سیاسی امور کے نائب محمد اکبر زادے نے اس تازہ جارحیت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دشمن ایران کی طاقت کا صحیح اندازہ لگانے میں ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ امریکہ ایران کے اسلامی نظام کو گرانے، اس کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کرنے اور آبلۂ ہرمز پر اپنا غلبہ پانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اکبر زادے نے واضح کیا کہ ایران کی قیادت مضبوط ہے، اور آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے منصب سنبھال کر دشمن کے تمام خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔ اس دوران آپ نے سنا تھا کہ امریکی میڈیا کی طرف سے یا مغربی میڈیا کی طرف سے اور امریکی صدر کی طرف سے بھی، یہاں تک کہ اور ان کے وزیر دفاع کی طرف سے بھی ایسے بیانات آئے تھے کہ جو ان کے رہبر ہیں سید مجتبیٰ خامنہئی وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کس حالت میں بات بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس قسم کی کافی بیانات آئے تھے۔ لیکن گزشتہ روز ہی ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یہ ایک بیان دیا ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر سید مجتبیٰ خامنہئی سے ملے ہیں، ان سے ملاقات کی، اور 2.5 گھنٹے تک انہوں نے پالیسی میٹرز پر ان سے گفتگو کی ہے اور ان کو ہر لحاظ سے صحت مند پایا ہے۔ تو یہ باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ جو بھی سید مجتبیٰ خامنہئی کے بارے میں تھیں کہ وہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہیں، یہ ان کی بہت بڑی تردید ہے۔ البتہ ابھی بھی وہ اپنی حفاظت کی وجہ سے سامنے نہیں آئے ہیں عوام کے سامنے۔ بہرحال ہم اپنے آج کے موضوع پر آتے ہیں کہ سیاسی اور سفارتی محاذ پر بھی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس وقت۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور کویت، جنہوں نے پہلے اس جنگ میں اپنی سرزمین اور فضائی حدود کے استعمال پر ابھی 1 دن پہلے ہی پابندی لگا دی تھی، اب اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ اب وہ صدر ٹرمپ کو اپنے اڈوں کے استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تاکہ امریکہ اپنا پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کر سکے، جس کا مقصد آبلۂ ہرمز کو بحری جہازوں کے لیے زبردستی کھلوانا ہے۔ تو دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ فون پر طویل بات چیت کی، جس میں سفارتکاری کے ذریعے استحکام کی کوششوں پر زور دیا گیا ہے۔ وہ اسلام آباد نہیں آئے بلکہ صرف فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس تمام صورتحال کو ایک بڑی فوجی فتح کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اوول آفس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کی معیشت بیٹھ چکی ہے، ان کی کرنسی بے وقت ہو گئی ہے اور ان کے میزائلوں کا بڑا حصہ تباہ کیا جا چکا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے گرد امریکی نیول بلاکیڈ کو ایک فولادی دیوار قرار دیا ہے، اور ان کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اس مہم کو اکنامک فیوری یعنی معاشی قہر کا نام دیا ہے، جو انہوں نے ایران کے اوپر جو اکنامک سینکشنز اور زیادہ ٹائٹ کی ہیں۔ تو اسکاٹ کا کہنا ہے کہ ایران روزانہ $50 کروڑ کا نقصان اٹھا رہا ہے اور ان کے پاس اپنے فوجیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں بچے ہیں، یعنی وہ تنخواہ بھی نہیں ادا کر پا رہے ہیں، یہ امریکہ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے۔ لیکن واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ نے امریکی انتظامیہ کے ان دعووں کو بہت سوالیہ نشان اٹھایا کہ کیا یہ صحیح بھی ہیں۔ CIA کی خفیہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس کے مطابق ایران اس امریکی بلاکیڈ کے باوجود مزید 3 سے 4 ماہ تک معاشی طور پر مزاحمت جاری رکھ سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران نے خالی ٹینکرز میں تیل ذخیرہ کر رکھا ہے، اور وہ ان کو ایک ٹرین کے ذریعے بھی بھیج رہا ہے، اور ان شپس کو بھی آہستہ آہستہ جو دنیا میں پھیلے ہوئے جن کو شیڈو شپس کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے وہ اپنا کام ایکسپورٹ کا جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور جو ان کے پاس ریل کا جو لنک ہے، اس کے ذریعے وسطی ایشیا سے تیل کی اسمگلنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یعنی اگر وہ آفیشیلی نہیں کر پائے گا تو ان کے پاس ٹینکرز ہیں، چھوٹے شپس ہیں، چھوٹے جہاز ہیں، چھوٹے ٹرکس ہیں، جن سے وہ تیل کی برآمد جاری رکھے گا۔ تو سب سے اہم انکشاف جو CIA کی رپورٹ میں ہوا ہے وہ یہ کہ ایران کے پاس اب بھی 70% سے زائد میزائل اور ان کے موبائل لانچرز محفوظ ہیں، اور انہوں نے اپنے تمام تباہ شدہ نظاموں کی جو بھی ہوا تھا بھی تباہ، اس کی ریپیئر کر لی ہے، ان کو دوبارہ قابل استعمال بنا لیا ہوا ہے۔
تو ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر میں جہازوں کو روکنے کے لیے مہنگے میزائلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی روکنے کے لیے، لیکن ایران کے سستے ڈرونز ہی عالمی انشورنس مارکیٹ کو ہلا دیتے ہیں۔ دنیا تو ڈر جاتی ہے نا کہ جب جہاز ڈوبے گا تو اس کے جو نقصان ہے اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ انشورنس کمپنیوں کو۔ تو اب انشورنس کمپنیوں نے طے کر لیا جب تک وہاں پہ مکمل سکون نہیں آتا ہے، سیکیورٹی کامنس نہیں آتی ہے، وہ انشورنس نہیں دیں گے کسی جہاز کو۔ تو جس سے کوئی بھی کمپنی ہے وہ ان جہازوں کا بیمہ کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کی اپنی مشکلات بھی کم نہیں ہیں۔ فرانسیسی جریدے لی فیگارو نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کو اسلحے اور گولہ بارود کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کو اور اسرائیل دونوں کو ڈپلیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے جنگ بندی کرائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ اسرائیل کو جنگ سے باہر نکالا جائے، ورنہ وہ مکمل تباہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت امریکہ کو خود ڈپلیشن کا، یعنی اب اسلحہ بارود کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ طویل عرصے سے جاری اس لڑائی نے امریکی اسلحہ خانوں کو خالی کر دیا ہے اور ان ذخائر کو دوبارہ بھرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ تو واشنگٹن پوسٹ کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں نے اب تک مشرق وسطیٰ میں 228 امریکی فوجی تنصیبات اور بیسز اور جو اس کے عمارتیں ہیں اور ان کے جو اکوپمنٹس ہیں، ریڈار جیسے جو ہیں، ان کو نقصان پہنچایا ہے، جو کہ امریکی حکومت کے سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران نے مذاکرات کی میز پر واپس آنے سے صاف انکار کر دیا ہے جب تک کہ یہ جو نیول بلاکیڈ ہے یہ ختم نہیں کیا جاتا ہے اور ایران کے اثاثے کو واپس نہیں کیے جاتے جو امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں۔ اور تہران کے جو ونگ اسکوائر پر لگے بڑے بورڈز جن پر لکھا ہے آبرے ہرمز ہمیشہ ایران کے ہاتھ میں رہے گی، یہ ایرانیوں کے اس عزم کی عکاسی کر رہی ہے یہ بورڈ کہ امریکی ڈسٹرائر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکی ڈسٹرائرز کا پسپا ہونا اور ایرانی نیوی کا جارحانہ انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ جنگ اب صرف فوجی نہیں رہی بلکہ یہ اعصاب کی جنگ بنتی چلی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی دعوے کرے، اور وہ ایسے دعوے گزشتہ کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں جس پہ وہ سچ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور ان کو اسی لیے بہت سے لوگ ٹرمپ دا لائر یا ٹرمپ الکذاب بھی کہتے ہیں۔ تو ایران کو یقین ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے سامنے ڈٹا رہے گا یا ڈٹا رہ سکتا ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ اسے اپنی سب سے بڑی خارجہ پالیسی کی کامیابی پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جنگ امریکہ ہار چکا ہے، لیکن تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ امریکہ جنگ جیت چکا ہے۔ اس تمام کشیدگی کے درمیان ایک بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت کٹن ہے۔ طاقت کا توازن بدل رہا ہے اور اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں پر قبضے کی یہ جنگ جو ہے عالمی معیشت اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ امریکہ بہرحال اپنی کامیابی کے دعوے کر رہا ہے اور ایران کی بھی اپنی کامیابی کے دعوے کر رہا ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے جو باتیں کی اب تک وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران مان لے بات، وہ بات مان لے۔ ایران نے ایک بھی بات ابھی تک نہیں مانی ہے۔ اس جنگ سے پہلے آبرے ہرمز کھلی تھی، اب اس جنگ کے بعد آبرے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے جس پہ اسے کامیابی نہیں ہے۔ اگر ان کے ایک آدھ شپ یا ڈسٹرائرز یا نیوی کی کشتیاں نکل بھی جاتی ہیں وہاں سے، تو یہ آبرے ہرمز جو ہے کھلوانے کا ایک اعلان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس آبرے ہرمز سے کسی بھی آئل ٹینکر کو یا کارگو شپ کو روکنے کے لیے صرف ایک ڈرون کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ایران کے پاس ابھی تک بہت ذخیرہ ہے۔ بہرحال ہم ان تمام واقعات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی مزید تصدیق شدہ اطلاعات سامنے آئیں گی ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے کہ آنے والے دن اس خطے کے لیے کیا نیا پیغام لاتے ہیں، جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آخری پیغام میں یہ کہا ہے کہ آبرے ہرمز میں یا ایران کے ساتھ جو سیز فائر شروع ہوئی تھی 7 اپریل کو، وہ ابھی بھی برقرار ہے، وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ یعنی تمام کائنیٹک یا ملٹری کارروائیاں کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ جنگ بندی یا سیز فائر قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔